تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 77 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر لڑنا لکھا گیا اچانک ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا پھر اس سے زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا؟ تو نے ہمیں ایک قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب تک مسلمان مکہ میں تھے ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے سے روکے رکھا، صبر کا حکم دیا۔ اب جب مدینہ میں لڑائی کا حکم آیا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مراد ہمیں مل گئی ہے، لیکن جو کچے مسلمان تھے وہ اعراض کرنے لگے اور موت سے ڈرنے لگے، اللہ کے برابر لوگوں سے ڈرنے لگے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان مکہ میں یہ تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہاد ہم پر فرض کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز اور زکوٰۃ یہ احکامات جو نازل کیے گئے ہیں ان پر عمل کرو، ان کی خوب عادت بنا لو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی اجازت دی تو اب جو کمزور مسلمان تھے وہ ہچکچانے لگے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کیا، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ حوصلہ دو باتوں سے بلند ہوا۔ نمبر 1 کہ دنیا فانی ہے اور قلیل ہے، فانی اور باقی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک تو فانی ہے اور دوسرا جتنی بھی ہے قلیل ہے، یعنی تھوڑی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے، جس دنیا کے لیے آج ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ ترمذی میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر جیسی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو مکی زندگی کیسی تھی؟ وہ ایک طویل دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا کہ ہاتھ روک کر رکھنے ہیں۔ سختیاں بھی ہوئیں، مسلمانوں کے دشمن بھی تھے، اس کے کئی طرح سے فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں بڑا صبر آ گیا،
برداشت کرنا، یہ تربیت ہو گئی ان کی۔ اسی طرح یہ بھی فائدہ تھا کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی کہ دیکھو ان پر اتنا ظلم ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی فائدہ تھا، اگر مکی زندگی میں مسلمان لڑنا شروع کر دیتے تو ان کا خاتمہ ہو جانا تھا، کیونکہ وہ تھوڑے تھے، بہت کفار بہت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ہاں لے گئیں، جنہوں نے تمام ماجرا سن کر کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی اتنی مخالفت بھی ہونی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں دعوت کا جو آغاز ہے نہایت خفیہ طریقے سے کیا، اپنے گھر سے کیا۔ بالکل آغاز میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ اسلام لائیں، اسلام قبول کیا، جن کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا آغاز میں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا آغاز میں۔ لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیسے کیا؟ خفیہ طریقے سے، کیونکہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مخالفت بہت زیادہ ہونی ہے۔ خفیہ تبلیغ میں 3 سال گزر گئے، اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی۔ پھر ظلم و ستم ڈھائے گئے، جیسے آل یاسر پر، حضرت بلال پر، حضرت صدیق اکبر پر، دوسرے آزاد مسلمانوں پر بھی۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا، مدینہ میں آ کر دیا۔ ان کا موقف کیا تھا؟ جو کمزور ایمان والے تھے کہ وہ لوگوں سے زیادہ ڈرتے تھے، گھبرا جاتے تھے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات بھی سمجھے۔ بروجن، یہ برجن کی جمع ہے، مضبوط عمارت کو کہتے ہیں۔ مشیدۃ، الشید سے ہے، یعنی چونے سے بنے ہوئے۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جب موت سے تمہیں کسی حال میں چھٹکارا نہیں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد سے کیوں ڈرتے ہو، کیوں ہچکچاتے ہو؟ موت تو آ کر رہنی ہے، چاہے گھر کے اندر آ جائے۔ جو ٹائم لکھا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ،
کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو گے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً تم سے آ کر ملے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، لہٰذا موت سے ڈر کر جہاد نہیں چھوڑو، وہ تو آ جانی ہے۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے پیچھے جیسے ہم نے پڑھا کہ منافقین جہاد سے ڈرتے بھی تھے، جہاد کا خوف تھا کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اب یہاں ایک اور ان کی خصلت بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ جب کوئی بھلائی پہنچتی کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، مثلا فتح مل گئی، نصرت، غلبہ، خوشحالی۔ کوئی برائی آتی مقدر میں، کوئی لڑائی ہو گئی، نقصان، مصیبت، قتل، نحوست کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے، نعوذ باللہ۔ منافقین کے ساتھ ساتھ یہود بھی اس کام میں شامل تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فائدہ ہو یا نقصان سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا ایک اہم جز ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ ان کے کلام کا جواب ہے کہ برائی اور بھلائی دونوں اسی کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ مصیبتوں کو نحوست قرار دینا یہ غلط ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے تیرے ساتھ بدشگونی پائی ہے، تیری وجہ سے بدشگونی ہوتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا۔ وہ لوگ ایسے باتیں کرتے تھے۔ اور فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 میں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ تو یہ منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تو جنگ کامیاب ہو جاتی، فتح ملتی، مال غنیمت حاصل ہوتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی کام بگڑ جاتا تو الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر کی تدبیر اللہ تعالیٰ کا الہام ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ آئی کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، پھر ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ قریب بھی نہیں آتے کہ بات سمجھیں۔ یعنی تعجب ہے کہ کسی غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آنے والی حقیقت بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا نحوست کوئی چیز نہیں ہوتی، کسی بندے کے ساتھ نحوست نہیں ہوتی، کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہوتی، کسی دن کے ساتھ نہیں ہوتی، کسی جانور کے ساتھ نہیں ہوتی، کسی عدد کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، الو کو منحوس سمجھنا، بدھ کے دن کو یا 13 کے عدد کو منحوس سمجھنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہائی لائٹ کیجیے گا اس کو۔ اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اللہ گواہ کافی ہے۔ اس میں برائی اور جو بھلائی ہے نا، اس کا ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو برائی آتی ہے نا، بے شک وہ آتی اللہ کی طرف سے، بھیجنے والا تو اللہ ہے، مگر اس کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے اپنے گناہ، یہ ہے سبب۔ سورہ شورى آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کے لیے وہی کھیتی پروان چڑھائیں گے۔ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے وہی دیں گے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ لہٰذا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بے شک جو بھی اچھے کام ہیں ان کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اگر کچھ غلط ہے تو وہ ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اوپر آپ نے پڑھا کہ حسنۃ سیئۃ، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں خیر اور شر اللہ نے پیدا کی ہیں نا، اس لیے۔ لیکن انسان کو اختیار تو دیا ہے، راہیں بتائی ہیں، انسان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اچھے عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ہے، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا احسان ہوگا، اور اگر برے عمل کرے گا تو پھر انجام بھی برا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے شکر ادا کیا میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بسا اوقات کوئی بھی دکھ آئے، مصیبت آئے، تو ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور خوشی کی جتنی بھی باتیں ہیں، فائدے کی باتیں، وہ اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کر دے، فضل کر دے اپنا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا منصب رسالت ہے، تبلیغ ہے، آپ اس میں کوتاہی نہ کریں، اپنی امانت کو مکمل طور پر ادا کریں۔ یہ لوگ بات نہ مانیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے کروانا نہیں ہے۔ سورۃ السبا میں آیت نمبر 28 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تمام لوگوں کے لیے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت بتایا جا رہا ہے، اور من یطیع الرسول، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سارے احکامات ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر ہمارے لیے سمجھنا ناممکن ہے۔ لہذا قرآن سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اس کے بعد بھی گمراہ ہوں اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، پس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اب منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی گئی ہے۔ بیعتا کا لفظ اصل میں بیتن سے ہے، گھر سے۔ انسان چونکہ عموماً رات کو گھر میں رہتا ہے، اس لیے باتا کے معنی کیا ہے؟ رات گزارنا۔ پھر چونکہ رات کے فارغ اوقات میں آدمی اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے، اس لیے بیعتا کا لفظ کسی معاملے میں نہایت غور و فکر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دن کو وہ کہتے تھے ہم آپ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، لیکن رات کو ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، یعنی دن کو جو کچھ کہتے تھے اس کے بارے میں، جو کچھ آپ نے ان سے کہا تھا اس کے بارے میں۔ اچھا، یہ طائفتن سے مراد وہ سارے لیڈر ہیں، کیونکہ عام لوگ تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ یہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، تب بھی آپ درگزر کیجئے، چشم پوشی کیجئے، توکل کیجئے اللہ پر۔ اب دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں تھا یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن قرآن مجید میں وہی نازل ہوگی، اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے، ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ تو رات کو چھپ کے کرتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے بتا دیا۔ افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو بہت زیادہ اس میں اختلاف پاتے۔ اب یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، افلا يتدبرون القرآن، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کرتے قرآن میں غور و فکر، کیوں نہیں کرتے؟ اگر غور کرو تو سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا بہت، یعنی ایک کوئی بات کہتا، دوسرا کوئی بات کہتا۔ کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو کوئی بھی اس کی ایک کاپی بنا سکتا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس طرح کی ایک صورت بنا کر لاؤ، اللہ کے علاوہ سب کو تم اکٹھا کر لو، لیکن تم بنا نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں تدبر کرنے سے شک دور ہوتے ہیں۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اس میں اختلاف کثیر ہوتا، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے وہ اسے مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا۔ منافقین کی ایک اور خصلت بیان کی جا رہی ہے، سارے رکوع میں منافقین کے خصائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے محاسبہ کرنا ہے، ان میں سے کوئی بھی بات ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ وہ کیا کہ افواہیں پھیلاتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے۔ امن کی خبر آ گئی یعنی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے، یا دشمن کا لشکر واپس چلا گیا ہے، یا پھر کوئی پریشانی کی خبر آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو لے کر جاتے، پھیلا دیتے تھے۔ غزوہ احد اور غزوہ خندق کا جو درمیانی دور تھا نا، وہ آزمائشوں کا دور تھا۔ جبکہ غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کی شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ اور قبائل عرب غرض سب اسلام دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑھے ہوئے تھے، ہنگامی حالات تھے۔ لہذا منافق کیا کرتے؟ افواہیں پھیلا دیتے کہ بہت بڑا لشکر جمع ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تحقیق کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو لے کر آتے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ یستنبطونہ، اس کا مادہ ہے نبتن۔ نبتن کہتے ہیں وہ پانی جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اس لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی بات کی حقیقت معلوم کرنا، ظاہر کرنا۔ یہ جو معدنیات نکلتی ہیں کانوں سے، نمک کی کان جیسے، اس کو بھی استنباط کہتے ہیں۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر امن یا خوف کی وہ خبر بلا تحقیق پھیلانے کی بجائے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے جو امراء ہیں، حاکم ہیں، ان کو پہنچاتے تو تحقیق ہو جاتی کہ خبر صحیح بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہوتا ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے کرنا، اشاعت کر دینا۔ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تم بھی یہی کام کرنا شروع کر دیتے، یعنی جو پکے مومن تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ کا ہوم ورک ہے، ہمارے معاشرے میں کون کون سے شعبہ جات ایسے ہیں یا معاملات ایسے ہیں جس میں بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے پہنچایا جاتا ہے؟ کوئی سے 5 پوائنٹس لکھ کر لائیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ پس اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا۔ اللہ قریب ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا جہاد کی ترغیب تھی، پھر منافقین کی سرگرمیوں کا ذکر تھا، اب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ منافقین کی یہ جو اعمال ہیں ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود بھی جہاد کے لیے نکلیں اور مومنوں کو بھی ابھاریں، ترغیب دیں ان کو کہ وہ ایسا کریں۔ اللہ کے راستے میں جنگ کیجیے، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ اور امید ہے اللہ ان لوگوں کو روک دے جنہوں نے کفر کیا، لڑائی میں چاہے تو روک دے، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش، اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے،
جو سفارش کرے گا بری، وہ سفارش اس کے لیے بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اوپر کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کیجیے۔ یہ ہے اعمال حسنہ، اچھے اعمال، تاکہ اجر عظیم ملے، ٹھیک ہے۔ اور بری سفارش سے مراد ہے خیر کے کاموں سے روکنا۔ اچھی سفارش کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا اچھے کام میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، سفارش کرنی چاہیے۔ کوئی شخص کسی عہدے کا اہل نہیں، اس کے لیے سفارش کرنا اچھی سفارش نہیں ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تم اس سے اچھی دعا دو، یا پھر اتنی تو ضرور دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ جہاد کے بعد اب صلح کے احکام بیان ہو رہے ہیں کہ اگر کفار کی طرف سے جنگ ختم کرنے اور صلح کرنے کی پیشکش کی جاتی ہے تو تم بھی اچھا جواب دو، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ الانفال آیت نمبر 61 میں آتا ہے، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس سے مراد یہ بھی ہے جہاد کے سفر کے دوران کوئی شخص اگر اطاعت کے اظہار کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے اظہار کے لیے سلام کہے تو یہ کہہ کر اسے قتل نہیں کرنا کہ یہ تو مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دہرایا ہے۔ جب تم سفر کرو خوب تحقیق کر لو، کوئی بندہ سلام پیش کرے اسے مارنا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا لگتا کہ شاید یہ ڈر کے سلام کر رہے ہیں، ہے کافر، نہیں، اس نے سلام کیا ہے، وہ صلح چاہتا ہے، تم بھی صلح کرو۔ اچھا، اس سے مراد ایک اور دعا بھی ہے۔ سلامتی کی دعا کون سی ہے؟ سلام کرنا۔ تحیتن، حیاتن میں سے باب تفعیل کا مصدر ہے، زندگی کی یا سلامتی کی دعا دینا مراد ہے سلام کرنا، ٹھیک ہے۔ بہتر جواب دینا چاہیے، کم از کم اتنا ضرور دیں جتنا کسی نے کیا ہے، یا پھر اس سے بڑھ کر دیں۔ حضرت عمران کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10 نیکیاں۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ ایک آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 نیکیاں۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے پھر دوبارہ ملے پھر سلام کہے۔ جیسے آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بار بار بھی آتے ہیں تو سلام کریں۔ ابو داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے۔ اسی طرح ابو داود کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، جب جانے لگے تب بھی سلام کہے، جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہیں، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں۔ پھر بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ یہ آداب ہیں سلام کے، پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیجئے گا۔ کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ وبرکاتہ یہ کہنا مستحب ہے۔
کوئی شخص جتنا سلام کہے اتنا جواب دینا فرض ہے، زائد مستحب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کیا جائے۔ بعض دفعہ لوگ اضافہ کرتے ہیں ومغفرتہ ورضوانہ، ایسا اضافہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا آپس میں بھی سلام کیا کریں، گھر میں بھی کیا کریں، نیکیاں ملتی ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص جتنا سلام کہے اتنا جواب دینا فرض ہے اور زائد مستحب ہے۔ ایک اور اہم چیز وہ میں ذکر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ سلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا حساب کرنے والا ہے، کتنی مرتبہ کیا ہے، کتنا کیا ہے، کب کب کیا ہے۔ لہٰذا ان نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم مت کیجیے۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا، تم نہ بھی جانا چاہو اس نے لے کر جانا ہے، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اگر اصدق آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں کوئی سچا نہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، لا ریب فیہ، قرآن کی کسی آیت میں، کسی کلمے میں، کسی پارے میں، کسی صورت میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔